بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو دو صورتیں آ رہی ہیں، سورۃ الشمس اور سورۃ التکویر اور انفطار، اس میں یوں سمجھیے کہ قیامت کے اس ہولناک منظر کی نقشہ کشی کی گئی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ نقشہ کشی کی گئی ہے۔ فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج کی جو دھوپ ہے وہ لپیٹ دی جائے گی، یعنی سورج کی شعاعیں زمین تک نہیں پہنچیں گی، اب وہ گرد و غبار کی وجہ سے نہیں پہنچیں گی یا ویسے ہی تباہی و بربادی، وہ دھوپ طے کر دی جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے ماند پڑ جائیں گے۔ ظاہر ہے سورج کے ساتھ جب یہ ہوگا تو یہ تو سارے ریفلیکٹ کر رہے ہیں نا، جو ہمارے ستاروں کی روشنی سورج ہی کی روشنی سے مستعان لی جاتی ہے، وہ ماند پڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی یہ کہ یہ ریت بن کے اڑنا شروع ہو جائیں گے، ابھی تو مضبوط جمے ہوئے ہیں اور چٹانیں ہیں، معلوم ہوتا ہے ان کو کوئی کیسے سرکا سکتا ہے، لیکن یہ اڑنے لگ پڑیں گے۔ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں آزاد پھریں گی، یعنی ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہوگا، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں، کھلی پھریں گی، وہ باندھ کے رکھنے کی چیز ہے، گھر کے پاس ہو، کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ بچہ جنے، اس کا خیال کرنا ہے۔ وہ ہمارے ہاں ایک جو ہے نا دیہاتوں میں بات کہی جاتی ہے کہ ستیاں نے کٹے تو جاگنے نیا کٹیاں، تو مطلب اس کی رکھوالی کی جاتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے جو بچہ دینے کے قریب ہو، لیکن اس موقع پہ اس 10 ماہ کی اونٹنی کی بھی فکر کسی کو نہیں ہوگی، فکریں اور بہت ہوں گی۔ یہ اب عرب محاورے میں یہ بات سمجھی جا سکتی ہے نا کہ وہ کیا بات کہی گئی کہ کتنے کوئی کسی اور طرف مشغول ہو جائے گا کہ اسے 10 ماہ کی گابن اونٹنی کی بھی فکر نہیں ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جو وحشی جانور ہیں، درندے ہیں اور جنگلوں کے وحشی جانور ہیں، وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ یعنی ویسے تو دیکھیں نا ایک دوسرے کو چیرتے پھاڑتے ہیں، اب شیر جو ہے وہ بکری کو نہیں چھوڑتا ہے، لیکن اس وقت سب کے خوف کا عالم یہ ہوگا کہ بکری اور شیر ایک کی گھاٹ میں کھڑے ہو جائیں گے، ایک پانی پئیں گے یا جو بھی خوف سے پناہ کے لیے، جیسے عام طور پہ وہ بتایا جاتا ہے کہ سانپ اور انسان اکٹھے کسی تختے پہ بیٹھ گئے ہیں پانی سے بچنے کے لیے، تو گویا وہ اپنی جبلت بھول جائیں گے۔ اس درجے کا خوف ہوگا کہ اپنی فطرت، یا فطرت تو نہیں جبلت کہنا چاہیے، وہ اس سے بھی غافل ہو چکے ہوں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا یا سمندر جو ہے وہ دہکائے جائیں گے، یعنی وہ بھی ابلنے لگیں گے، ظاہر ہے نیچے سے جو بھی آگ یا وہ جو زمین جب چپٹی ہوگی تو نیچے کا جو لاوا ہے ابلتا ہوا وہ پانیوں کو گرم کرے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب انسانوں کے جوڑے باندھ دیے جائیں گے۔ اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ آخرت میں ظاہر ہے یہ جنتی اور دوزخی جو الگ الگ کیے جائیں گے، تو جنتی کے لیے بھی مختلف دروازے ہیں، دوزخیوں کے لیے بھی مختلف دروازے ہیں، تو یہ مقرر ہو جائے گا، یعنی یہ چور ایک طرف ہو جائیں، ڈاکو دوسری طرف ہو جائیں، یہ کافر ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، یہ مشرک ہیں۔ ایک معنی تو اس طرح کا بھی بنتا ہے۔ ایک اور معنی کیا گیا ہے کہ ظاہر ہے جو یہ موت آئی، وہ روح نکال کے لے گئے، جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، وہ تو فرشتے لے گئے، اور یہ جو جسم تھا یہ اسے کیا کیا فَأَقْبَرَ فَأَمَاتَهُ وَأَقْبَرَ، اسے موت دی اور زمین میں دفن کر دیا۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، ادھر لوٹا دیا۔ اب وہ حشر میں وہ جوڑے دوبارہ جمع کر دیے، وہ روح لا کے انسانی جسم کے اندر دوبارہ ڈال دی گئی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی ایک نفس روحانی ہے اور ایک نفس جسمانی ہے، ان دونوں کو دوبارہ جوڑ دیا گیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب پوچھا جائے گا اس بچی سے جو بے قصور زندہ گاڑی گئی، وہ جو وہاں پہ قتل کر دیتے تھے بچیوں کو غیرت کے نام پر، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کیا گناہ تھا جس پر تو ماری گئی، تو قتل کی گئی، تو نے کیا جرم کیا تھا کہ تمہیں قتل کیا گیا۔ ظاہر ہے اس کا کیا قصور تھا، وہ تو ابھی شعور کی عمر کوئی نہیں، بالغ ہی نہیں تھی، معصوم تھی، لیکن وہ صرف اس غیرت میں کہ یہ کل میرا کوئی داماد بنے گا اس لیے اسے قتل کر دیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، وہ جو ہم نے سورہ کاف میں نقشہ دیکھا ہے کہ انسان حیران ہوگا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے کوئی چھوٹی بات نہیں چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی ہے، سب شمار کر کے رکھی ہے، یہ سب سامنے آ جائے گا، انسان کے سامنے آئیں گے اس کے اعمال۔
وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا چمڑا اتار دیا جائے گا، یعنی جیسے جانور کا چمڑا اتارتے ہیں تو اندر سے سرخی مائل جو اس کا گوشت نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو آسمان اس طرح نظر آئے گا۔ سورہ رحمان کے اس کا نقشہ یہ تھا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، وہ گلابی رنگت کا ہو جائے گا جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے لیے یہ بات کہی گئی یہاں پہ کہ اس گویا اس کا چمڑا اتار دیا جائے گا، یعنی وہ اس کی رنگت بدل جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ کو دہکایا جائے گا، وہ پورے آب و تاب کے ساتھ دہکنا شروع ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت نزدیک لائی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جان جان لے گی کہ وہ کیا لے کے آئی ہے، اس نے کیا حاضر کیا ہے، کیا پیش کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو آخر بات کا جا کے ختم کہاں پہ کی کہ تمہارے سامنے تمہاری پوری زندگی کا ریکارڈ آ جائے گا، آگے کسے رکھا تھا، پیچھے کسے رکھا تھا، یہ تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہی بات اگلی صورت میں بھی آئے گی۔ فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، تو نہیں، یعنی یہ جو لوگ جن باتوں میں پڑے ہوئے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس، اب یہ خنس کا جو لفظ ہے اس سے ایک مراد لی گئی ہے ستارے، اور وہ ستارے جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب پیچھے ہٹنے کا مطلب کیا ہے؟ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ الجوار الکنس، اور جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں، نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک معنی اور، یعنی جوار اصل میں کہتے ہیں قرب و جوار، آپ نے سنا ہوگا، یعنی قریب آس پاس، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور کنس کہتے ہیں ہرن کا بچہ۔ ویسے یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جانوروں کے، یہ بہت تیز رفتار ہوتے ہیں، اتنا تیز بھینس نہیں دوڑ سکتی جتنا کٹا دوڑتا ہے، تو اسی پہ قیاس کر لیں کہ ہرن تو ویسے بھی بہت تیز رفتار ہوتا ہے، تو اس کا بچہ تو اور زیادہ سرعت کے ساتھ دوڑتا ہے۔ تو فرض کریں وہ آپ کو نظر آیا تو وہ کہیں آس پاس ہی کہیں جھاڑی میں گھس گیا، غائب ہو گیا، نظر نہیں آتا۔ تو یہ ستارے بھی چلتے چلتے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ جب سورج کے قریب آتے ہیں تو نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اور واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ پھیل جائے۔ تو اس سے مراد اگر ستارے لیں گے تو یہ وہی معنی بنے گا کہ یہ جو نبوت کی روشنی تھی یہ ستاروں کی مانند تھی، کبھی ظاہر ہوتی تھی کبھی غائب ہو جاتی تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے سے مسلسل غائب ہے، اندھیری رات چھا گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آیا ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے، یعنی یہ کہ اب اس سلسلہ ہدایت کی صبح طلوع ہو رہی ہے، اب ستارے اور چاند نہیں بلکہ یہ کہ خورشید رسالت طلوع ہونے کو ہے، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اس کو ایک دوسرا معنی بھی لیں کہ اس سے مراد، اس لیے کہ جہاں بھی جیسے ہم نے بعض دوسری جگہوں پہ بھی دیکھا کہ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ انہو لقول رسول کریم، یہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے۔ اگر اس معنی میں لیں تو یہ خنس بمعنی خناس، وہ جو شیطان ہوتا ہے، یوسوس فی صدور الناس والا خناس، یعنی وہ یہ خنس یا خناس کیا معنی ہے؟ وہ ستارے بھی چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں، اور شیطان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ دل کے ساتھ تھوتھنی لگا کے رکھتا ہے، نوزل اپنی، یعنی اپنا منہ لگا کے رکھتا ہے۔ اگر اللہ کو یاد کرتے رہیں یہ پیچھے ہٹ کے دبک کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب آپ غافل ہوتے ہیں تو یہ فوراً تھوتھنی لگا کے اپنا وہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دنیا میں یعنی آپ دیکھیں نا، ہوتا ہے ایسا کہ جی کوئی خبر چھپتی ہے، وہ سچی نہیں ہوتی لیکن وہ چھپتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کی تردید ہو جاتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اس خبر سے لوگوں کی پلس لینا ہوتا ہے کہ بھئی ریئیکشن کیا آتا ہے۔ بعض اوقات کوئی واقعی منصوبہ بنتا ہے اور وہ جب خبر آتی ہے لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ دبا دیا جاتا ہے، یہ کام نہیں ہوا۔ یہ ہم نے ملکوں کی سطح پہ بھی دیکھا ہے، کوئی ایک خبر ایسی چھوڑ دو، کوئی توہین رسالت کے حوالے سے ایسی بات آ گئی، قانون میں کوئی ترمیم کرنے کا کوئی مسودہ چھوڑ دو، لوگ اگر آگے سے مشتعل ہو جائیں تو نہیں یہ پتہ ہی نہیں کیا ہوا، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو ایک شیطانی طریقہ واردات ہمیشہ یہ رہا ہے، لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ ایک فرد بھی آپ کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ حکومتی سطحوں پہ بھی ہوتا ہے، اور آپ کے دل پہ شیطان کا طریقہ واردات بھی یہی ہے کہ اگر اگلا چونک جائے، اسے سمجھ آ جائے، پیچھے ہٹ جاؤ، اور اسے سمجھ نہ آ جائے تو کر جاؤ، اپنا جو ہے نا وہ کام ڈال دو۔ تو خناس یا خنس وہ بھی ہے کہ جو آگے بڑھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اپنا ایجنڈا لے کے آتا ہے، لیکن یہ کہ آگے سے اگر کوئی چوکنا ہو جائے تو اس کو پھر چھپا لیتا ہے کہ اگلے ٹائم پر دیکھیں گے، نیکسٹ ٹائم پہ دیکھیں گے، یہ حکومت نہیں تو دوسری حکومت میں دیکھیں گے۔ تو یہ اچھے وقت کا انتظار کر لیتا ہے۔
تو یہ بھی ایک شیاطین وہ خنس یا خناس ہیں. الجوار الکنس دور نہیں جاتے، کہیں قریب ہی چھپ جاتے ہیں، اگلی دفعہ وار کرنے کے لیے چھپ جاتے ہیں. اور یہ جو رات کو ان کی پھر جب یعنی لوگ سوئے ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، تو پھر اپنا پورا کھیل کھیلتے ہیں جب وہ غفلت میں ہوتے ہیں، لیکن جب صبح آتی ہے تو غائب ہو جاتے ہیں. تو ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو شیاطین کا اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آگے چونکہ وہی بات آ رہی ہے انہ لقول رسول کریم، اس میں تو تسلسل ہے، اس میں تو وقفہ نہیں ہے کہ ایک بات کی اور اس کے بعد اس کی تردید کر دی، ایک بات کی اور اس کے بعد چھپ گئے، ایک بات کی تو اس نے کہا نہیں یہ تو ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، جو بات کی تو پھر کرتے ہی چلے گئے. اور ایک تسلسل ہے، دوام ہے، اس کے ساتھ مسلسل آ رہے ہیں. انہو یعنی یہ اس سے بالکل مختلف بات ہے. تم سمجھتے ہو شیاطین کا کلام ہے، تو شیاطین کے کلام میں تو یہ نقائص ہوتے ہیں، جبکہ اس کلام میں ایسا کوئی نقص نہیں ہے. انہو لقول رسول کریم، یہ ایک عزت والے رسول کا جو ہے وہ قول ہے، مراد ہے جبریل امین. ذی قوت، اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ پرانے انبیاء جو تھے وہ گویا ستاروں کی مانند تھے، اور اب ایک رات ہے تو اب جبریل امین جو ہے وہ خورشید جو لے کے آئے ہیں ہدایت کا قرآن مجید کی صورت میں. ذی قوت، وہ جو رسول کریم ہے وہ بہت قوت والا ہے، اور عند ذی العرش مکین، اس کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے کہ جو عرش والا ہے، یعنی اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا امانت دار معتبر فرشتہ ہے، درجے والا فرشتہ ہے. مطاعن، اس کی اطاعت کی جاتی ہے. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ تمام فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں. وہ بہت بڑے فرشتے ہیں کہ جن کے تابع ہیں باقی فرشتے بھی. سما امین، اور وہاں کا امانت دار ہے، معتبر ہے. یہ جو کلام لے کے آیا ہے اس کی یہ شان ہے. تو اسی پر قیاس کر لو کہ جس پر لے کے آیا ہے وہ بھی اسی شان کا حامل ہے. تم بہت غلط سوچ رہے ہو. وما صاحبکم بمجنون، تمہارے یہ ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر کوئی جن نہیں آیا ہے. یہ مجنون نہیں. مجنون کون ہوتا ہے؟ جس پہ جن آ گیا، اور جن آنے کی وجہ سے وہ دیوانہ ہو گیا. تو یہ کوئی ان کو دیوانگی لاحق نہیں ہے، ان پر کوئی جن نہیں آیا، ان پر وہ رسول کریم آیا ہے. اب یہ جو اس کو آخر میں آ کے کنکلوڈ کیا تو وہ فلا اقسم بالخنس، وہ والا وہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ زیادہ مطابقت پیدا ہو گئی. یہ جنوں کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ قول رسول کریم ہے جو اللہ کا کلام ہے در حقیقت، اور وہ رسول لے کے اسے آیا ہے. اور یہ تمہارے ساتھی مجنون نہیں ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی حضرت جبریل کو دیکھا ہے افق المبین پر. یہ پورے جو افق جو نظر آ رہا ہے، جو آسمان پورے کے پورے پر چھایا ہوا دیکھا ہے. وما هو علی الغیب بضنین، ایک اور دلیل دی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے خواہش مند نہیں تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مطلب انہیں کچھ کر دکھانے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ شوق بچپنی سے ہوتا ہے. کسی کو بہت کوئی بڑی وہ جو ہے نا سیاسی رہنما بننے کا ہوتا ہے، قائد اعظم بننے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو علامہ اقبال بننے کا شوق ہوتا ہے، اور کسی کو یہ شوق ہوتا ہے کہ کرامتیں ہوں، کوئی مطلب کوئی دیکھے بھائی کتنا صاحب کرامت بزرگ ہے. اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں. اب آگے کسی کو کوئی ریئلسٹک ہو جاتا ہے، اسے پتہ لگتا ہے بھائی وہ قائد اعظم تو کوئی ایک آدھی ہوتا ہے، اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ علامہ اقبال تو ہزاروں سال نرگس کے رونے کے بعد کوئی پیدا ہوتا ہے، تو میں خواہ جو ہے نا پاگل ہوں گا تو چھوڑیں. وہ سیدھی لائن پہ آ جاتا ہے. کوئی ساری عمر اسی جہازی کیفیت میں ہی رہتا ہے، اور وہ تو دیوانہ ہو سکتے ہیں. ایسے لوگ پاگل ہو سکتے ہیں. ایسے لوگوں پر کوئی جو ہے نا اس طرح کی کیفیات طاری ہو سکتی ہیں. آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہو. ان میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی. یہ غیب کے شوقین نہیں تھے کہ میرے پاس کوئی غیب کی خبریں آئیں اور میں لوگوں کو بتاؤں کل کیا ہوگا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اس طرح کا کوئی شوق آپ کے اندر بچپن سے ہی نہیں تھا. لیڈری کا شوق بھی نہیں تھا. لیڈری کا شوق ہو تو جا کے غار ہرا میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے. کوئی لوگوں کے اوپر اپنی دھونس جمانے کا شوق نہیں تھا. تو وما هو علی الغیب بضنین، وہ کوئی غیب کے شوقین نہیں تھے. وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن مجید کسی مردود شیطان کا قول نہیں ہے. فأین تذهبون، تو تم کدھر جا رہے ہو. یہ جو سورہ واقعات میں آیا تھا نا کہ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس حدیث سے سستی کر رہے ہو. یہاں اس سے زیادہ سخت بات آ گئی. فأین تذهبون، کہاں جا رہے ہو اسے چھوڑ کر. یہ اللہ کا کلام ہے، رسول کریم لے کے آیا ہے اسے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے اتارا ہے. تم کہاں جا رہے ہو. یعنی اس کی طرف آؤ، لپکو اس کی طرف، جلدی سے اسے ہاتھوں ہاتھ لو.
ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نہیں ہے مگر سارے جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے. لمن شاء منکم من یستقیم، جو کوئی تم میں سے چاہے وہ سیدھا ہو جائے، اسے قبول کرے اور صراط مستقیم پہ چل پڑے اس کی رہنمائی میں. وما تشاؤون، اور تم چاہ نہیں سکتے الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اگر سارے جہانوں کا رب اللہ نہ چاہے. ظاہر ہے تمہارا وجود ہی اس کی دین ہے، عطا ہے، تو وہ یعنی تمہارا چاہنا بھی در حقیقت اگر سوچو تو اس کی چاہت کا نتیجہ ہے. یہ ذرا تھوڑا سا لطیف سا نکتہ ہے لیکن مغالطہ کو ذہنوں میں پیدا کر سکتا ہے کہ وہی چاہے گا نا جس کو نظر کرم ہوگی. تو اب جب آپ یوں کر کے سوچیں گے تو پھر کہیں گے جس نے نہیں چاہا تو پھر اس پہ نظر کرم بھی نہیں ہوئی تو بیچارے کا قصور کیا ہے. تو بیچارے کو ذرا آخر وہ جو جس نے کسی کو چاہا تو کسی کو نہیں چاہا تو وہ جانتا ہے نا اس کا کیا، اس میں کیا قابلیت ہے اور اس میں کیا جو ہے نا وہ نقص ہے. رہ گئی بات یہ کہ دیکھیں اگر پوری کائنات کے اعتبار سے دیکھیں تو کسی کا کیا اختیار ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں. اپنے جسم کو بھی دیکھیں تو ہمارا تو اپنے دل کے اوپر بھی اختیار نہیں ہے. ہمارا اپنا جو ہے نا نظام انظام کی جو فنکشننگ ہے اس کے اوپر بھی کوئی اختیار نہیں ہے. ہمارا اپنے جو خون کی گردش ہے یعنی بلڈ پریشر پہ بھی نہیں ہمارا کنٹرول، بڑھ جائے گھٹ جائے وہ اس کی اپنی مرضی ہے. تو ہمارے جسم پر بھی اسی کی بادشاہی ہے. لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھیں کہ یہ دنیا اللہ نے آخر امتحان کے لیے بنائی ہے. اگر کوئی اختیار ہے ہی نہیں تو امتحان کیسے ہوگا؟ تو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کسی قدر کوئی تو ہے وہ ماننا پڑے گا، نہیں تو جزا سزا کا سارا تصور جو ہے نا وہ زیرو ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ نے یہ دیا ہے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اختیار ہے. اس کو بس اگر بہت آسانی سے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ نے پوری کائنات نہ بیچ میں یہ ایک دنیا ہے تھوڑی سی بہت ہے. ایک دنیا کی یہ حیثیت کیا ہے پوری کائنات کے مقابلے میں؟ اس پہ ہم 7-8 ارب آباد ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اختیار دیا ہے یوں سمجھ لیجیے وہ باقی کائنات سے ہٹ کر ہے کہ تمہاری مرضی ہے کہ شکر گزار بنتے ہو یا نہیں بنتے ہو، اما شاکرا و اما کفورا. تو وہ تھوڑی سی بات کسی درجے میں پلے پڑ جاتی ہے.